بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قانون اندھا ہے، آپ جو مرضی کر لو، جتنا مرضی بڑا جرم کر لو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پر آج جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی دھلائی کی ہے، اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ قانون نے اب اینک پہن لی ہے اور قانون کو اب نظر آنے لگ گیا ہے۔ آج سکندر سلطان راجہ کی نہ صرف سپریم کورٹ کے اندر طلبی ہوئی ہے، بلکہ آج ججز نے اس کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے اور کمرہ عدالت کے اندر بلا کر اس کی ایسی تاریخی دھلائی کی ہے، اور سپریم کورٹ نے آج سکندر سلطان راجہ کی پوری اکڑ نکال دی ہے۔ اور جو بند کمروں کے اندر فیصلے ہوتے تھے کہ کسی صورت الیکشن نہیں کروانے، جو مرضی ہو جائے، ان کی تمام پلاننگ کو بھی ملیا میٹ کر دیا ہے۔ وہ ہوا کچھ یوں ہے کہ آج سپریم کورٹ نے سکندر سلطان راجہ کو بڑے واضح انداز کے اندر بتا دیا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، ورنہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور اس بات کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب الیکشن کمشنر کو سپریم کورٹ میں کیسے بلایا گیا؟ وہاں کوئی کیس تو لگا ہوا نہیں تھا۔ اب ہوا یوں کہ سی سی پی او لاہور جو تھے غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کی تبدیلی کا معاملہ تھا اور ان کو جو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، تو آج اسی حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے آج الیکشن کمشنر کو وہاں پہ بلا لیا۔ پہلی بات تو سپریم کورٹ نے یہ پوچھی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ نے سی سی پی او لاہور کو بدل دیا ہے، اور جب ابھی تک آپ نے الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہی نہیں کیا، تو الیکشن کمیشن کو اس بات کی کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ٹرانسفر کریں؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کا عمل شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس بات کی کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پوسٹنگ کریں، اور وہ بھی آپ نے 37 اضلاع کے اندر آپ نے پوسٹنگ کر دی ہے، جبکہ الیکشن کی ڈیٹ کا آپ نے ابھی تک اعلان ہی نہیں کیا۔ جس پر سکندر سلطان راجہ نے بڑا معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو اس تمام عمل کے اندر شفافیت نہیں لگ رہی تو آپ اس عمل کو روک دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نگران حکومت کو وہ اختیارات نہیں دے سکتے جو ان کے پاس نہیں ہیں، آپ نے پالیسی پر نہیں چلنا بلکہ آئین پر چلنا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان میں نہیں کر سکتا۔ تو سپریم کورٹ نے پوچھا تو پھر اور کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کر سکتے تو کون کرے گا؟ تو الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ گورنر اور صدر الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر گورنر الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کرتے، تو جیسے الیکشن کمشنر خود کہہ رہے ہیں کہ صدر بھی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر سکتے ہیں، تو اگر سپریم کورٹ صدر کو کہہ دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کریں، تو ان لوگوں کی تو تمام پلاننگ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور فی الحال آج سپریم کورٹ کا بھی یہی موڈ ہے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد الیکشن کمشنر نے کہا کہ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں اور مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ تو اجازت ملنے پر الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں تو الیکشن کروانا چاہتا ہوں، پر میرے آئینی اور قانونی اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے، حکومت ڈال رہی ہے یا طاقتور لوگ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی سے سیکیورٹی مانگی تو انہوں نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا، میں نے حکومت سے پیسے مانگے تو انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو جس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ کی اداروں کے ساتھ اس بات پر کمیونیکیشن ہوئی ہے اور آپ تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں، رکاوٹ تو ادارے ڈال رہے ہیں اور حکومت ڈال رہی ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ اداروں کے ساتھ جو آپ کی تمام خط و کتابت ہوئی ہے، آپ وہ تمام ڈاکومنٹس لے کر کل عدالت میں آئیں، کل اس پر دوبارہ سے سماعت ہوگی۔ اب اس بات پر سکندر سلطان راجہ پھنس گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے عدالت کو ڈوچ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ میری طبیعت ذرا خراب ہے اور مجھے بخار بھی ہے، تو آپ مجھے ذاتی حاضری سے کل کے لیے استثنا دے دیں، اور میری جگہ پر سیکریٹری الیکشن کمیشن اور سینئر افسران آ جائیں گے۔ جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، آپ خود آئیں گے اور آپ کو خود آنا پڑے گا، اور اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر آرام سے بٹھایا جائے گا اور آپ کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اگر الیکشن کمیشن آئین کے پیچھے کھڑا ہوگا تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑی ہوگی، پر شرط یہ ہے کہ آئین کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے اور آئین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اب یہ الیکشن کروانے والا معاملہ تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ حکومت کو بھی بلوا سکتی ہے اور فوج کو بھی بلوا سکتی ہے، کیونکہ جیسے سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ میرے اختیارات کے اندر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو اب سکندر سلطان راجہ کو بتانا پڑے گا کہ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے۔ اور اگر گورنر الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کرتے تو سکندر سلطان راجہ نے جیسے خود کہا کہ صدر بھی اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ سارا معاملہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر حل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں سوائے اس کام کے جو آپ کا اپنا کام ہے، اور جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ کام آپ نہیں کر رہے۔ اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے
تو ہمیں عمل درآمد کروانا آتا ہے، اور جو بھی اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہے ہم سب کو توہین عدالت کے اندر یہاں پہ بلا لیں گے، پھر چاہے وہ فوج ہو، چاہے آئی جی ہو، یا کوئی اٹرنی جنرل ہو، سب کو اپنے اپنے عہدے بچانے پڑ جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے 90 روز کے اندر اندر الیکشن نہ کروائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر آج الیکشن کمشنر اور ان لوگوں کے لیے جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے ان کے لیے آج کا دن بہت برا دن تھا، اور امید ہے کہ اب یہ الیکشن والا معاملہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر حل ہو جائے گا۔ اور اب یہ کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اس بات سے نہ عمران خان کو کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے ووٹروں کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور پھر تو لوگ ضد کے اندر عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے، اور جس کسی نے عمران خان کو ووٹ نہیں بھی ڈالنا تھا وہ بھی اگر ضد کے اندر عمران خان کو ووٹ ڈالے گا، تو اس سے بھی الٹا ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور دوسری طرف جو نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہیں اور پارٹی کی نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے آج ایک یوتھ ونگ کی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ میں اس حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوں، اور میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس حکومت کا حصہ ہوں۔ اور مریم نواز کے مطابق مریم نواز حکومت کا حصہ تب بنے گی جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آئیں گے اور نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، مریم نواز ابھی کچھ دن پہلے سرجری کروا کر جب پاکستان آئی تھی تب وہ بول رہی تھی کہ آپ شہباز شریف پر اعتماد کریں اور اسحاق ڈار پر اعتماد کریں، یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت کو زمین سے اٹھا کر چاند پر لے جائے گا، بس آپ اعتماد رکھیں۔ اور آج کہہ رہی ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اسحاق ڈار نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا تھا تب یہ اسحاق ڈار کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی، تب یہ حکومت کا حصہ تھی، اور آج اسحاق ڈار نے 32 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو آج یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اچھا کام ہو تو مریم نواز اس حکومت کا حصہ ہے، اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو مریم نواز اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف ان کے انکل ہیں اور نہ ہی اسحاق ڈار ان کے انکل ہیں۔ تو مریم نواز اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی میں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہوں۔ تو یہ اب تک کی تمام ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر نیوز آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔